ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرام میں خوش آمدید۔ جیسا کہ اوپننگ میں ذکر کر رہی تھی، آج یوم یکجہتی کشمیر ہے، ایک ایسا دن جو کہ ہم مناتے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کے طور پہ، اور ہمارے تو دو بانڈز ہیں۔ ایک تو یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو اور جہاں پر بھی جو ہے ایک ایسا سلسلہ ہو جہاں پر طاقت کے ذریعے سے آپ غیر منصفانہ سلوک جو ہے اس کو روا رکھیں، تو وہاں پر آواز اٹھانا بنتا ہے۔ سو بحیثیت مسلمان اور پھر بحیثیت پاکستانی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا درد بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے۔ ہم اکٹھے ایک غلامی کے پروسیس سے گزرے، ایک جو آزادی کا جو مرحلہ تھا وہاں پر یہ ڈسپیوٹ جو ہے یہ پیدا ہوا۔ پاکستان جو ہے اس کو الحمدللہ آزادی جو ہے وہ نصیب ہوئی، مکمل آزادی۔ کشمیر جو ہے اس آزادی کے باوجود بھی آج تک جو ہے وہ مقبوضہ ہے، آج تک اس کے اوپر تسلط ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ غصب لوگوں کا وہ سلسلہ جاری ہے۔ نہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ اس بارے میں کام کرتی ہیں، نہ لوگوں کا احتجاج اور آواز جو ہے وہ اس عالمی رویے کو تبدیل کرنے کے طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اس طرح کے دن اس لیے منائے جاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں آواز اٹھائیں۔ ہم اپنے فورم پہ اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، جتنی جگہیں ہیں، وہاں پر آپ کم از کم اپنی آواز کے ذریعے، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ضرور ان لوگوں کے لیے جہاں پر کہ آپ کو لگتا ہے ظلم ہو رہا ہے۔ کشمیر دنیا کے ان چند فلیش پوائنٹس میں سے ہے، ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں ایک عرصے سے ظلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو ضرور وائس اس کے بارے میں ریز کریں تاکہ کم از کم ہمارا نام ان لوگوں میں تو لکھا جائے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور آج اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر دلاور حسین کو۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بڑے نامور ہسٹورین ہیں ماشاءاللہ سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو سو مچ۔ اور خطرناک ہسٹورین ہے۔ ہسٹورین وہ ہوتا ہے جو غیر جانبدار ہوتا ہے نا، اور ساری باتیں وہ اس کے سامنے تو سب چیزیں کھلی ہوتی ہیں۔ سو ڈاکٹر صاحب جسے کہتے ہیں نا بلا روک ٹوک ہر بات جو ہے اس کو وہ شیئر کرتے ہیں۔ سو آج جب ہم کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں ضرور ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور نائلہ الطاف کیانی بھی میری مہمان ہے۔ السلام علیکم نائلہ، کیسی ہیں آپ؟ آپ PhD اسکالر ہیں، اینالسٹ ہیں، اور کشمیر کے بارے میں چونکہ خود کشمیری ہیں اور کشمیر کی رہنے والی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک جو انڈیجنس ان کا جو فیلنگ ہے، سینٹیمنٹ ہے، اس کو بھی ریپرزینٹ کریں گے۔ سو آپ کی اجازت سے اگر ہم نائلہ سے گفتگو شروع کریں۔ نائلہ، کشمیری کیا محسوس کرتے ہیں؟ بینگ کشمیری آپ کیا کہیں گی آج سالیڈیرٹی ڈے پہ؟ بالکل ضرور۔ یہ جو آج ہم دن مناتے ہیں سالیڈیرٹی ڈے، یہ پاکستان کے عوام اور آزاد کشمیر کے عوام اسینشلی مل کر مناتے ہیں، اور اس کے مقصد دو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم انہیں یہ یاد دلاتے ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر کہ ہم انہیں بھولے نہیں ہیں اور ہم ہر وقت ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم دنیا کو بھی یہ یاد کراتے ہیں کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں کے ساتھ، پلیبسٹ کا وعدہ کہ حق خود ارادیت آپ کو حق ملے گا اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ کس ملک کے ساتھ، ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور ہم جو کشمیر کے عوام ہیں اس وعدے کے ایفا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بہت ویلیو ہے، اس کی بہت سگنیفیکنس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو کشمیر کے عوام کا morale ہائی ہوتا ہے بہت جب پاکستان کی طرف سے اس طرح کے سینٹیمنٹس کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1980 میں آلدو اس دن کا ہم نے سرکاری طور پر پاکستان نے اس کو منانے کا آغاز کیا، اور ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ شامل تھے ساتھ، لیکن یہ جو یکجہتی ہے پاکستان کی اور کشمیر کی، یہ 1980 سے سٹارٹ نہیں ہوئی، بلکہ 1947 سے بھی سٹارٹ نہیں ہوئی جب پاکستان اصل میں معرض وجود میں آیا۔ یہ اس سے بہت پرانی بات ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جو 13 جولائی 1931 کو ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ڈوگرا جو فوج تھی، جو ہمارے حکمران تھے، انہوں نے 22 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا، ایک اپرائزنگ تھی، تو اس کے رزلٹ میں جو ہندوستان، متحدہ ہندوستان تھا، وہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں کے پاکٹس تھے وہاں پہ زبردست احتجاج ہوا، وہ لکھنؤ ہو، وہ دلی ہو، یا وہ لاہور ہو۔ اور پھر علامہ اقبال نے ایک آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنائی تھی لاہور میں، اور وہاں سے یہ آغاز ہوا تھا۔ مجلس احرار اس میں شامل تھی، اس میں جو جمعیت علماء ہند تھے وہ شامل تھے، اور ہر جگہ پر یہ یکجہتی کا اظہار ہوا۔ پاکستان کی طرف سے یکجہتی کا اظہار صرف وہاں تک نہیں ہوا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جنگیں ہوئیں اس مسئلے کو لے کر، اس کا کسی نہ کسی طرح ان کا کنیکشن کشمیر سے تھا۔ پھر یونائٹڈ نیشنز میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ایک وکیل کے طور پر، ایک پشتبان کے طور پر پاکستان ہمیشہ موجود رہا ہے کشمیریوں کے پیچھے۔ اسی طرح کشمیری بھی یکجہتی کا اظہار کرتے رہتے ہیں پاکستان سے۔ تو آج کا دن ہے اس کی اصل میں سمبولک ویلیو ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں
یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 1975 میں جب یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، انہوں نے کال دی تھی ایک فاروق اندرا ایکارڈ کے احتجاج کے نتیجے میں کہ ہم اسے نہیں مانتے، اور کشمیری عوام اسے نہیں مانتے، ہم نے اسے بٹریل سمجھا تھا. تو جب یہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم نے کال دی اسٹرائک کی، تو ایک چڑیا نے بھی پر نہیں مارا کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اور جو ہندوستان کا نیریٹو تھا وہ کمپلیٹلی شیٹر ہو گیا. آج بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کی گھڑیاں پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ ہندوستان کے جبر اور استبداد کے باوجود اپنی عید اور شبرات پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ جو یکجہتی کا دن ہے، یہ ایک چن لیا گیا ہے دن 5 فروری، ورنہ یکجہتی کوئی نئی نہیں ہے، 1980 سے سٹارٹ نہیں ہوئی. یہ 24/7 کا ایک سینٹیمنٹ بھی ہے اور ایک عہد بھی ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، نائلہ نے وہ کچھ ہسٹری کے ہمیں جو ہے جھروکے دکھائے ہیں، کچھ روزنیں کھولی ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ ہمیں کشمیر کے بارے میں، ہماری جو کمنگ جنریشن ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کشمیر ایکچولی ہے کیا. اور وہ جو نیریٹیو بلڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ اتنا کہ جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے، ہمارے جو آج کل دنیا میں یہی فارمولہ رائج ہے. اور انڈیا جو ہے وہ کلیم کرتا ہے جی ہمارا تو یہ اٹو ٹنگ ہے، ہمارا تو یہ حصہ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. وہ بھول گئے کہ ریزولوشنز جو ہیں وہ پاس ہوئی تھیں. کشمیر کیا ہے؟ ریاست کشمیر جسے کہتے تھے، یہ ہسٹوریکلی کون سا علاقہ ہے، اس کی کیا باؤنڈریز تھیں، اور کس جگہ کو یہ کہا جاتا تھا، اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسے سوری انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے، اور اس طرح سے انڈینز بھی کلیم کرتے ہیں. لیکن جو اگر آپ کو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا ہسٹری سے پہلے یہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو کشمیریز ہیں، اور اگر وہاں کے ان کی جو ہسٹوریکل ریکارڈز دیکھیں تو کشمیریز نہ تو انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے. اور ایون آپ کا جو 3 جون پلان ہے، اور آپ کا اس طرح سے انڈین ایکٹ ہے 1947 کا، جس کے تحت انڈیا اور پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی، تو اس پہ 3 آپشنز تھیں. مثلا 2 کی طرح کے وہاں پہ آپ کا برٹش انڈیا تھا. ایک تو آزاد ریاستیں جو 600 پلس تھیں، اور ایک باقی برٹش انڈیا. تو ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، یا پھر انڈیا کی طرف چلے جائیں، یا پھر پاکستان کی طرف، یا پھر آپ آزاد رہیں. تو جو اس وقت کا آپ کہہ لیں راجا تھا، اور بہت ساری ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا، بہاولپور ان میں سے ایک ہے، مطلب بلوچستان میں اس طرح سے کشمیر کا جو کشمیر کا راجا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نہ تو انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں اور نہ پاکستان کے ساتھ. اور وہ پھر انہوں نے آپ کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ اپنا اسٹیٹس اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہاں پہ جو آپ کی نہرو اسپیشلی، اور جو ماؤنٹ بیٹن ہے، ان کی بہت سارے ایسے ہسٹوریکل ریکارڈز ملتے ہیں کہ انہوں نے اس کو فورس کیا کہ جی آپ جو ہے ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا. اچھا، وہ اس کا ایک جو وہ کہتے ہیں کہ مقصد تھا، یا اس کا وہ کہتے ہیں ریزن ہے، وہ یہ تھا کہ جب یہ اکتوبر میں ہمارے جو بھی آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. وہ یہ تھا کہ ہمارے جو قبائل ہیں، پشتون جو ہیں، انہوں نے جب ان سینس اٹیک کیا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا، تو اس کے رسپانس میں پھر انڈین آرمی جو ہے وہ آ گئی. تو ایک ٹائپ آف میس کریٹ ہو گیا. تو اس میں پھر جو ہے اس کو فورسفلی کہا گیا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ وہ جو ہے انسٹرومنٹ آپ جو ایکسیشن ہے وہ سائن کریں. تو جب جا کے انڈیا کا حصہ بنا. لیکن ماؤنٹ بیٹن نے یہ جو انسٹرومنٹ آپ کو پتہ ہے، پہلا جو انڈیا کا آپ کہہ لیں کہ گورنر جنرل تھا آزاد انڈیا کا بھی، وہ بھی ماؤنٹ بیٹن تھا، اور ہمارے جو اجناس صاحب تھے. تو انہوں نے یہ جو ایکسیپٹ کی بات کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ایکسیشن کر لیں، لیکن وہ جیسے نائلہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پلیبیسائٹ کروائیں گے، وہ آج تک نہیں ہوا. یہ ڈسپیوٹ بنا، یہ یو این میں لے کے جایا گیا. 1948 میں وہ پھر جب ملٹری وہاں سے آئی، یہ قبائل تھے، پھر ڈسپیوٹ ہوا، پھر انڈیا جو ہے وہ یو این او میں گیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے پہلے جو ہے قبائل انہوں نے حملہ کیا ہے. اور پاکستان کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے یہاں پہ آرمی بھیجی، اور یہاں پہ دونوں طرف سے یہ تھا. پھر یو این او نے ایک ریزولوشن پاس کیا. کیا یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہو کیم فرسٹ، یعنی مطلب اٹیک پہلے؟ جی بالکل ڈیسائیڈڈ ہے. اس میں تو اس کے ڈیٹس بھی ہیں، اور اس کا ہسٹوریکل ریکارڈ بھی ہے. BBC کے اوپر بھی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں بھی ہیں کہ آپ کے جو قبائل تھے، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، یہاں پہ آنیسٹلی اسپیکنگ کہنا پڑے گا کہ آپ کے قبائل جو ہیں انہوں نے پہلے حملہ کیا، اور اس کے رسپانس میں پھر انڈین آرمی جو ہے انہوں نے پھر وہاں پہ اٹیک کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب جس لیٹر آف ایکسیشن کی بات ہو رہی ہے، وہ تو انڈیا آج تک نہیں پروڈیوس کر سکا. نہیں، وہ ابھی تک نہیں پروڈیوس کر نہیں سکا. سے پتہ نہیں آپ کے کیا مراد ہے. وہ تو ہسٹوریکل ریکارڈز میں ہے. برٹش لائبریری میں آپ چلے جائیں، میوزیم میں، وہاں پہ بھی ہے. انڈیا آرکائیوز میں بھی پڑا ہوا ہے شاید. یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ کو نیشنل ڈاکومنٹیشن جو ونگ ہے وہاں پہ بھی آپ کو ملے. مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ برٹش میوزیم میں تو وہ ہے. اور اس میں اس کے سائن بھی ہیں. اور اس میں یہ جو میں چیز آپ کو یہاں پہ مینشن کرنی پاکستانی پرسپیکٹو کے
مطابق وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کہا گیا کہ آپ ایکسیشن کر لیں, ہم آپ کی یہ ٹیمپریری ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہے, اور یہ تب تک رہے گی جب تک آپ جو لوکل کشمیریز ہیں وہاں سے آپ ان سے حق رائے جو انہوں نے بات کی کریں کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں, تب اس کا پرماننٹ ڈیسیژن ہوگا. تو ابھی تک وہ اسٹینڈ اسٹل ایک معاہدہ تھا. دھوکہ ہی ہوا نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ آپ یہ کر لیں ہمارے ساتھ, بعد میں ہم کروا دیتے ہیں, اور پھر آپ وہ نہ کروائیں اور پھر آپ اس کو ڈیلے کرتے چلے جائیں. بینگ کشمیری, ڈاکٹر صاحب کا یہ جو پوائنٹ ہے, اب یہ آپ کشمیریوں کی طرف سے وائس ہیں, بتائیے کہ کیا کہیں. 2-3 باتیں جو میں یہاں کہنا چاہتی ہوں. ایک تو جو اوریجنل ڈاکیومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ انڈیا نے کبھی پروڈیوس نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ کاپیز دی ہیں. لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب کی صحیح ہے کہ جب UN میں بات گئی تو یہ اس پر ڈبیٹ نہیں ہوئی کہ وہ ڈاکیومنٹ آف ایکسیشن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بہت سارے جو ہسٹورینز ہیں وہ اس بات پر شبہ کرتے ہیں, ہم سمیت, کیونکہ ہم ٹرین آپ کو آزاد کشمیر کا یا جموں کشمیر کا اگر معلوم ہو تو سری نگر سے 26 تاریخ کو اگر مہاراجہ نکلتے ہیں اور جموں کی طرف جاتے ہیں تو وہ 27 تاریخ کو دلی پہنچ نہیں سکتے, کیونکہ اس وقت ہیلی کاپٹر, ہوائی جہاز, اس طرح کی چیزیں تو موجود نہیں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہیرا پھیری ہے, اور یہ ہم نہیں بلکہ بہت سارے جو اس وقت کے ایگزیکٹلی کہ ڈیٹ صحیح نہیں ہیں, اور اس وقت کے بہت سارے جو ہسٹورینز ہیں وہ ابھی تک بھی تواتر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹیڈ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں بحث اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ ایکسیشن ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اصلی تھا یا اصلی نہیں تھا. ہمارا کلیم یہ ہے کہ جب ہم 24 اکتوبر کو باغی حکومت کا اعلان کر چکے تھے آزاد کشمیر کے عوام, اور مہاراجہ وہاں سے بھاگ چکے تھے, فرار ہو چکے تھے, تو پھر ہی واز ان نو پوزیشن یا ان کی حیثیت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ ایکسیشن کر لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے, یہ تو چلو ہم کشمیری کہتے ہیں یا کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ بالفرض اگر ایکسیشن ڈاکیومنٹ کی, کیونکہ وہاں ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ اصلی ہے یا نقلی, تو وہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور اٹ واز, اس میں ایک تو 3 ٹوٹل سبجیکٹس دیے گئے تھے, اور یہ طے ہوا تھا کہ اس پر پلبسٹ ہی کے ذریعے اسے فائنل قرار دیا جائے گا, حق رائے دہی جو کہ نہیں کیا گیا اب تک. دوسری بات یہ ہے کہ جو 19 ڈاکٹر صاحب ظاہرہ ذکر بھی کریں گے, لیکن جو 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام ہے وہ یہ خود بتاتا ہے کہ انہیں اپنی جو پرانی فاؤنڈیشن تھی ایکسیشن ڈاکیومنٹ والی, ان پہ بھروسہ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے زبردستی اس کو مزید کسی طرح مستحکم کرنے کے لیے ایک زبردستی فورسڈ اینیکسیشن بھی کی ہے. تو دیر از اے لاٹ آف ڈیبیٹ جو اس بارے میں ہونی چاہیے. یہاں پہ میں بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی, وہ ہے جب ڈویژن ہوئی پاکستان کی, اور یہ والا علاقہ گرداسپور والا علاقہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ تھا. 3 دن کے بعد جو ہے وہ نہیں, وہ پتہ چلا کہ وہ انڈیا کو دے دیا گیا ہے. ریڈ کلف ایوارڈ کی بات کر رہی ہوں, اور یہ وہ ایکسس تھی کہ جس کے ذریعے انڈیا کو کنیکٹیویٹی جو ہے وہ کشمیر تک مل رہی تھی. اگر یہ نہ ہوتا, جو کہ ایکچولی ڈویژن میں پاکستان کا حصہ تھا, اور 3 دن کے بعد یہ انڈیا کو دیا گیا, تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹڈ ایجنڈا ہے آف ڈویژن, کہ یہ پلان سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ 3 دن گرداسپور پاکستان کو دیتے ہیں, 3 دن کے بعد ایکسس چونکہ اس کی کشمیر کے ساتھ انڈیا کی آپ نے بنانی ہے, آپ اٹھا کے انڈیا کو دے دیتے ہیں, اور ایک بہت برا. نہیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ دیکھیں جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا, جب پارٹیشن ہوئی, ایک تو یہ کہ پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن, اور پھر بنگال اور اس کی پنجاب کی ہونی تھی, اور وہ اس میں یہ تھا یہ کشمیر والا ایریا بھی ظاہر ہے اس باؤنڈری میں آتا تھا. تو جان بوجھ کے جو ہے یہ ایسے کیا گیا کہ وہ آپ کا جو 15 اگست کو جب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بھارتی فوجیں چلے گی, اگر یہ نہ حصہ دیا گیا ہوتا تو فوجیں جا ہی نہیں سکتی. اسی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے جو گرداسپور کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تحصیل جو ہے انڈیا کو دی تاکہ اس کی ایکسیس ہو, اور اس میں جو ہے نہرو اور جو ماؤنٹ بیٹن ان کی آپس میں کنورسیشن جو آن ریکارڈ ہے کہ وہ اس کو چاہ رہے تھے اور اس کو دیا گیا. دوسری بات جو آپ نے ایکسیشن کی بات کی, تو وہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ایکسیشن میں جو آپ نے ایک دن کی انہوں نے کہا کہ وہ دلی جا نہیں سکتے تھے, تو وہ ایسا ہے نہیں, وہ دلی نہیں گئے تھے راجہ صاحب, وہ جو وہاں کے بی پی منون کی بات جو نہرو کے بڑے کلوز کانفیڈنٹ تھے وہ یہاں پہ آئے تھے, اور انہوں نے اس کو یہاں پہ کروایا تھا ان سے وہ والی بات. اب آگے میں تو آپ کو 370 والی جو انہوں نے بات کی اس پہ ہم آتے ہیں. جب وہ ایون ایکسیشن کی بات کریں تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے 3 سے 4 جو ہے نا سبجیکٹس آپ کے پاس ہوں گے, فار سپوز آپ کے پاس فارن افیئرز ہے, کمیونیکیشن ہے, ڈیفینس ہے, باقی ٹوٹل آزادی جو ہے کشمیر کا اپنا آئین ہوگا, اس کا اپنا ایک جھنڈا فلیگ ہوگا, اور وہ اٹانومی ان کی ہوگی. یہ جو ختم کی کہ 370 آرٹیکل جو ہے آپ کا انڈین کانسٹیٹیوشن کا 2019 میں 5 اگست کو, تو ایک پریزیڈینشل آرڈر آیا جو آرٹیکل 367 کے تحت انہوں نے کیا, اور اس میں وہ انہوں نے ختم کر دیا کہ یہ جو ان کی انڈیپینڈنٹ آپ کہہ لیں یا اٹانومی ہے اس کو ختم کر کے اب یہ کیا گیا اس کو کشمیر کو
ان سینس جو ہے حصہ بنا لیا، حصہ بنا ضم کر لیا. لیا اب گیا. وہ ان کا جو ایک اٹانومس اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا, اور اس میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 200+ جو انڈیا کے آئین کے اندر یا انڈیا کی باقی ریاستوں کے اندر جو لاگو ہوتے ہیں قوانین, وہ وہاں پہ اب کشمیر کے اندر بھی ہو گئے. اگین ا وائلیشن آف UN ریزولوشنز اور وائلیشن آف جو ان کی ایون کمٹمنٹس. آپ ایکسیشن وہ اوریجنل بھی ہو, آپ کہیں کہ وہ ویلڈ بھی ہے, ٹھیک بھی ہے, تو اس کی بھی یہ وائلیشن ہے. اس کی بھی وائلیشن, بالکل. لیکن وہ جو پوائنٹ ابھی نائلہ نے ریز کیا جی ہے جی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا تھوڑا ہسٹری میں. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ مہاراجا ہیڈ نو اتھارٹی, کیونکہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا اور وہ بھاگے تھے وہاں سے. تو ایک شخص جو بھاگ رہا ہے وہاں سے اور اس کے اوپر وہ مطلب اتھارٹی نہیں ہے, وہ کس اتھارٹی کے ساتھ لوگوں کی پھر فیٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے. اس کے لیے وی ول ہیو ٹو گو بیک کہ یہ پرنسلی اسٹیٹ جو ہے کشمیر کی, یہ کیا ہے, اور یہ اس کی ہسٹری کیا ہے, اور اس کا ڈیموگرافی جو ہے وہ کیا ہے, اور یہ کیسے کیسے یہاں تک پہنچا. لیکن اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. آج یوم یکجہتی کشمیر ہے. ہماری ساری باتوں کا مقصد یہ ہے ہمیں یاد رہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے, یہ ایک تنازع ہے, اور اس تنازع کے نتیجے میں ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ ظلم اور جارحیت کا مسلسل شکار ہیں. مسلسل وہاں پہ ریپ کیے جاتے ہیں, مسلسل وہاں پر جو ہے وہ قتل کیے جاتے ہیں, مسلسل وہاں پر جو ہے وہ بلیک آؤٹس کیے جاتے ہیں, انٹرنیٹ بند کیے جاتے ہیں, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. فوج کی اتنی بڑی تعداد کسی بھی جگہ پر دنیا میں شاید کم ملے گی جتنی کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر ڈپیوٹڈ ہے. ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے اور ہمیں اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے, احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. بریک کے لیے رکتے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے.